بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ آج کی بڑی اپڈیٹ، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تفریق اور پے سکیل کو مکمل طور پر بگاڑ دیا گیا۔ اب اس پر مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، میرے ساتھ یہ پاکستان کی ہسٹری میں آج سے 3-4 سالوں کے اندر اس طرح کے الاؤنسز لگائے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے عام جو سرکاری ملازمہ بالکل پس کے رہ گیا، اور بڑی بڑی جو بیوروکریٹس اور بڑی بڑی جو وزارتیں ہیں ان کے جو ملازمین ہیں ان کو اضافی الاؤنسز کے نام پر اتنے بڑے بڑے ان کی تنخواہوں میں 100 سے 150% تک اضافہ کیا گیا۔ اور اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے پے اینڈ پینشن کمیشن بھی کام کر رہا ہے، لیکن آج اس کے بارے میں تفصیلاً آپ کو آگاہ کروں گا۔ بنیادی پے سکیل میں سنگین بگاڑ پیدا ہو گیا۔ 58 اداروں سے تعلق رکھنے والے ملازمین اضافی الاؤنس وصول کر رہے ہیں۔ کچھ معاملات میں تو ایسا بھی ہے کہ یہ ملازمین عام سرکاری ملازمین کے مقابلے میں 2 سے 3 گنا زیادہ اضافہ تنخواہوں میں لے رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ملازمین کا تعلق صدارتی سیکریٹریٹ، وزیر اعظم آفس، قومی اسمبلی، سینٹ سیکریٹریٹ، اعلیٰ عدالتوں سے ہے۔ حالانکہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق ان اداروں کو مساوات اور برابری اور میرٹ کو یقینی بنانا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ تنخواہوں کے فرق کو کم کرنے کے لیے دیے جانے والے ڈسپیرٹی الاؤنس کے نوٹیفیکیشن کے تحت وفاقی حکومت کے 20 سے 22 گریڈ کے سول ملازمین کو ان کی بنیادی تنخواہوں میں 25% اضافہ دیا جا رہا ہے، جو کہ اس سے پہلے سکیل 1 سے لے کر 19 تک کے جتنے ملازمین ہیں ان کو یہ ڈسپیرٹی الاؤنس 25% دے دیا گیا۔ لیکن صوبوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی، اور صوبوں کے جتنے ملازمین ہیں ان کے ساتھ تو انتہائی زیادتی کی گئی، کیونکہ یہ جو ڈسپیرٹی الاؤنس تھا یہ اس تفریق کو کم کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور وہ بھی رننگ بیسک پے پہ دیا جانا تھا۔ لیکن صوبوں نے بالکل اس پر عمل نہ کیا، اور تمام جتنے بھی سرکاری ملازمین تھے انہوں نے بے تحاشا احتجاج اور دھرنے دینے کے باوجود وہ اس کو لینے میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اسپیشل الاؤنس اور وہ بھی انیشل پے پر لینے میں کامیاب ہوئے۔ اور اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں، نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ الاؤنس وفاقی حکومت کے گریڈ 20 سے 22 ان سول ملازمین کے لیے ہوگا۔ ان میں وفاقی سیکریٹریٹ اور منسلکہ محکموں کے ملازمین شامل ہیں، جنہیں ان کی بنیادی تنخواہ کے مساوی یا 100% سے زیادہ یا پھر کوئی اور کارکردگی الاؤنس نہیں دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جن اداروں کے ملازمین اضافی ایکسٹرا الاؤنس وصول کر رہے ہیں ان کے نام یہ ہیں: صدارتی سیکریٹریٹ، وزیر اعظم سیکریٹریٹ، تمام اعلیٰ عدالتیں، قومی احتساب بیورو، ISI، IEB، FIA، قومی اسمبلی، سینٹ سیکریٹریٹ، FBR، لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان، احتساب عدالتیں، اسپیشل جج، اور اس میں انسداد دہشت گردی، کسٹم ٹیکنیشین، انسداد اسمگلنگ، اسپیشل جج اور بینکنگ کورٹ، اسپیشل کورٹس، بینک آفس، اسپیشل کورٹس، انسداد دہشت گردی، مسابقتی اپیلنٹ ٹریبونل، اور اس کے علاوہ جتنی عدالتوں سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں: کیپٹل ٹیریٹریز پولیس، نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس، اسلام آباد ماڈل ٹریفک، سول آرمڈ فورس، فیڈرل سروسز ٹریبونل، سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ، اپیلنٹ ٹریبونل، ان لینڈ ریونیو، کسٹم ایکسائز اور سیل ٹیکس، اور ہیلتھ، اس کے علاوہ پرسنل، اس کے علاوہ ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ اور ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر، اور اس کے علاوہ ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ۔ اس طرح بے تحاشا تقریباً یہ 58 کے قریب ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ جو یہ اضافی الاؤنسز لے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فنانس ڈویژن کے 19 دسمبر 2012 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے تحت اضافی الاؤنس یہ وصول کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تنخواہوں کے ڈھانچے میں اس قدر خرابی کی وجہ بیوروکریسی شدید دلی رنج میں مبتلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے ایسے ملازمین کی تنخواہوں میں فرق کا ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جنہیں پہلے کوئی خصوصی اضافہ نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے پے اینڈ پینشن کمیشن کی ذمہ داری دی اور بنیادی تنخواہوں کے مکمل نظام کا جائزہ لیا، اور مختلف سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں فرق کو دور کرنے کے لیے تاکہ مساوات لائی جائے، بیسک پے سکیل 1 سے 22 تک کو تنخواہوں کے دھارے میں لایا جا سکے۔ اس کے لیے کمیشن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ پینشن اسکیم کی اوور ہالنگ کی جائے اور پینشن کے متبادل نظام کا جائزہ لیجیے، اس میں طے شدہ
کنٹریبیوشن شامل ہے، اور ساتھ ہی بین الاقوامی روایت کے مطابق پینشن فنڈ تشکیل دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی منظور کردہ شرائط کے مطابق کمیشن کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ بیسک پے اسکیل کی موزونیت کا جائزہ لیا جائے اور فیڈرل اور باشمول صوبائی گورنمنٹوں میں تمام سرکاری ملازمین کی موجودہ تنخواہ کا بھی جائزہ لیا جائے، بی پی ایس اور 1 تا 22 اسکیل کے دھارے میں لانے کی تجاویز پیش کی جائے۔ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں بڑا کام ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کس حد تک حکومت اس میں کامیاب ہوتی ہے اور یہ ڈسپیرٹی کو ختم کرنے میں کس حد تک وہ کامیاب ہوتی ہے۔ موجودہ سہولتیں اور مراد کا جائزہ لیا جائے اور تجاویز پیش کی جائے، اس میں غور کیا جائے، اور سہولتوں کی عوض رقوم وصول کی جاتی ہیں تو اس میں بہت زیادہ یہ ہے کہ ان کی خامیوں کی نشاندہی کی جائے، اور جو آنے والے چند دنوں میں پے اینڈ پینشن کمیشن جو رپورٹ پر پیش کرنے جا رہی ہے، اس میں تمام جو تفریق ہے، یا تو تمام ملازمین کو یہ الاؤنسز دے دیے جائیں گے جس طرح ایگزیکٹیو الاؤنسز ہیں، یوٹیلیٹی الاؤنسز ہے، یا پھر تمام جو ایکسٹرا الاؤنسز لے رہے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور تمام جو سکیلز ہیں صوبائی اور فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے ان کو سیم کر دیا جائے گا۔ آج کی یہ بڑی اپڈیٹ تھینکس۔